بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین و ناظرات، انشاءاللہ آج آپ کے سامنے زکوٰۃ، اہمیت، ضرورت، اجتماعی نظم، تقاضے اور اس کے بعد ضروری احکام و مسائل بیان کیے جائیں گے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا، نشو و نما پانا، بڑھنا۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ مال کو بھی پاک کرتی ہے اور زکوٰۃ دینے والے کو بھی۔ مال میں بھی اضافے کا ذریعہ بنتی ہے اور زکوٰۃ دینے والے شخص کی شخصیت کے معنوی وجود میں بھی ترقی اور نمو کا ذریعہ بنتی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم ترین رکن ہے۔ اس کی حیثیت اختیاری نیکی کی نہیں ہے بلکہ فریضے اور اساسی رکن کی ہے جو اخلاقاً اور قانوناً بالکل لازم ہے۔ یہ شعائر عبادت میں سے ہے۔ اس کے وجوب کا منکر کافر ہے اور اس کا ادا نہ کرنے والا فاسق ہے، اور دنیا و آخرت میں اسے سزا کی وعید سنائی گئی ہے۔ یہ مالداروں کے مال میں غریب کا حق ہے، نہ کہ مالداروں کا غریب پر کوئی احسان۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ صرف افراد کے ضمیر پر نہیں چھوڑا گیا ہے بلکہ مسلم حکومت کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ وہ اسے عدل کے ساتھ وصول کرے اور صحیح طریقے پر تقسیم کرے، اور جہاں اسلامی حکومت قائم نہ ہو وہاں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر زکوٰۃ جمع کرنے اور تقسیم کرنے کے لیے ایک اجتماعی نظم قائم کریں اور مستحقین تک زکوٰۃ پہنچائے اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل کا سامان کرے، اور جہاں یہ اجتماعی نظم قائم نہ ہو وہاں الگ الگ زکوٰۃ نکالنا اور خرچ کرنا بھی صحیح ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ اجتماعی نظم زکوٰۃ کے بغیر زکوٰۃ کی فرضیت کے اہم مقاصد اور فوائد ادھورے رہ جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے متعدد مقاصد ہیں۔ زکوٰۃ انفرادی طور پر فرد کو بخل سے، زر پرستی اور دنیا پرستی سے بچاتی ہے، اس کے اندر انفاق کی تربیت کرتی ہے اور اس کے اندر شکران نعمت اور ہمدردی اور غم گساری کا جذبہ پروان چڑھاتی ہے۔ مالدار فرد اور سماج کے بیچ محبت، اخوت اور تعاون کی فضا پیدا کرتی ہے اور اجتماعی طور پر امت کی روحانی پرورش کا سامان فراہم کرتی ہے۔ امیری اور غریبی کے فرق کو مٹاتی ہے، مانگنے کا مسئلہ کم کرتی ہے، افراد ملت میں بلند حوصلگی اور خودداری کو پروان چڑھاتی ہے، اور باہمی تعلقات کو خوشگوار اور غمگسار بناتی ہے اور اجتماعی کفالت کی روح پروان چڑھتی ہے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے قحط میں مبتلا کر دیتے ہیں اور بارشیں اس سے روک لی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن وہ مال طوق بنا کر انسان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ ایک اژدہے کی شکل میں اسے ڈسے گا اور پھر کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ جو لوگ سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، سورہ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، کہ اس سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، آگ پر انہیں تپایا جائے گا، پھر ان کے ذریعے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے پیٹھوں اور پٹھوں اور پیشانیوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جو تم نے کنز کر کے جمع کر کے رکھا، اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کیا، آج اس کا مزہ چکھو۔ زکوٰۃ کے بعض اہم مسائل۔ کسی مال پر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے یہ شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ملک تام، یعنی وہ مال مالک کے قبضے میں ہو۔ نمبر 2، نشو و نما، یعنی اس مال میں اضافہ پذیری کی صلاحیت ہو۔ نمبر 3، مال نصاب کو پہنچے۔ نمبر 4، ضروریات اصلیہ سے زائد ہو۔ نمبر 5، خرچ سے خالی ہو۔ نمبر 6، ایک ہجری سال اس پر گزرے۔
جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہے۔ نمبر 1 وہ مسلمان ہو، نمبر 2 وہ بالغ ہو، نمبر 3 وہ عاقل ہو، نمبر 4 وہ صاحب نصاب ہو، نمبر 5 زکوٰۃ کا مال اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہو۔ ضروریات اصلیہ کھانے پینے رہنے سہنے وغیرہ کی چیزیں ہیں۔ نمبر 6 اس کے ذمہ کوئی واجب الادا قرض نہ ہو۔ نمبر 7 اس پر ایک ہجری سال گزرے۔ البتہ زمینی پیداوار کے لیے ایک ہجری سال کے گزرنے کی شرط نہیں ہے، جب بھی اس کے کاٹنے کا وقت ہوگا اسی وقت اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ وہ اموال جن پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی، جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، نمبر 1 رہائشی مکانات، نمبر 2 گھریلو سامان فرنیچر وغیرہ، نمبر 3 پہننے کے کپڑے، نمبر 4 استعمال کی گاڑیاں یا سواری کے جانور، نمبر 5 استعمال کے ہتھیار، نمبر 6 سجاوٹ کے برتن بشرطیہ کہ وہ سونا اور چاندی کے نہ ہو، نمبر 7 جواہرات، موتی ہیرے جواہرات زبرجد یاقوت مرجان وغیرہ بشرطیہ کہ وہ مال تجارت نہ ہو، نمبر 8 پیشہ ورانہ آلات اور علمی کتابیں بشرطیہ کہ وہ تجارت کے لیے نہ ہوں۔ وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہیں وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 سونا چاندی یا ان کے بجائے ان کی جگہ چلنے والے سکے، نمبر 2 چوپائے پالتو جانور اونٹ گائے بکری وغیرہ، نمبر 3 سامان تجارت، نمبر 4 کان سے نکلی ہوئی چیزیں اور دفینے یعنی خزانے جو نکلتے ہیں زمین سے، نمبر 5 زرعی پیداوار۔ سونے چاندی کے زکوٰۃ کا نصاب یوں ہے کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی یعنی 600 گرام چاندی یا اس کی قیمت، یا پھر 7.5 تولے سونا یعنی 84 گرام 84 گرام سونا یا اس کی قیمت موجود ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ عورت کے زیور پر زکوٰۃ، اکثر صحابہ، تابعین، فقہاء، محدثین اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ عورت کے زیور پر زکوٰۃ واجب ہے، یہی راجح قول ہے۔ نمبر 2 امام مالک، احمد، شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک عورت کے زیور پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ عورت کے زیور پر زکوٰۃ کے واجب ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں فقہا کا جو اختلاف ہے یہ ان زیورات کے سلسلے میں ہے جنہیں عورت زیب و زینت کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ رہے وہ زیورات جو عورت مالیت کے طور پر یعنی مال جمع کرنے کے غرض سے اکٹھا کر کے رکھتی ہے تو اس پر زکوٰۃ سبھوں کے نزدیک واجب ہے۔ اموال تجارت کی زکوٰۃ، تاجر لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کس طرح سے نکالیں؟ اصل سرمایہ، منافع، ذخیرہ شدہ اشیاء چیزیں، اپنے پاس موجود نقدی کیش اور قابل اصول قرضے، ان تمام کا حساب لگا کر اس پوری رقم پر 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے وہ نکالی جائے۔ بینکوں میں رکھی ہوئی امانتوں اور پراویڈنٹ فنڈ پر تمام سالوں کی زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ اس وقت نکالی جائے گی جب چاندی کے نصاب سے نصاب کا 1/5 حصہ اصول ہو جائے۔ زرعی پیداوار اور کھیتی اور پھلوں کی زکوٰۃ، زرعی پیداوار اگر بارش ندی نالوں اور دریاؤں کے پانی سے سیراب ہو رہی ہو اور اس پر کوئی خرچ نہ آتا ہو تو ایسی صورت میں اس پیداوار پر عشر فرض ہوتا ہے، یعنی 10واں حصہ اس میں زکوٰۃ نکالنا ہے، یعنی 10 من میں سے 1 من، 10 پھلوں میں سے 1 پھل۔ اگر زرعی پیداوار پانی سینچ کر یا قیمتاً پانی خرید کر کی جائے تو اس میں نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ، یعنی 20 من میں سے 1 من نکالا جائے اور 20 پھلوں میں سے 1 پھل نکالا جائے۔ زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں۔ قرآن مجید نے زکوٰۃ کے 8 مصارف اور مدات بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 فقراء۔ فقراء سے مراد وہ لوگ جو اپنے معاش کے لیے دوسروں کی مدد کے محتاج ہو، مثلا یتیم بچے، بیوائیں، بے روزگار لوگ، وقتی حادثات کا شکار لوگ، غریب طلباء اور طالبات وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2 مساکین، یعنی جو عام حاجت مندوں کی بنسبت زیادہ خستہ حال ہو، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے ہوں اور خودداری کی وجہ سے اور بظاہر لگتا ہو کہ وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، تو ایسے لوگ مساکین ہیں، ان کو دینا چاہیے۔ نمبر 3 عاملین، زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے والے کارندوں کو ان کی تنخواہ اس سے دی جا سکتی ہے۔
مؤلفت قلوب یعنی دل جوئی کے لیے غیر مسلموں اور نو مسلموں کو دی جا سکتی ہے۔ رقاب یعنی غلاموں اور قیدیوں کے آزاد کرنے کے لیے، ان کی رہائی کے لیے جو اخراجات آتے ہیں اس پر۔ غارمین یعنی قرض داروں کے قرض کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جائے۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ۔ اکثر علماء نے فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ لیا ہے، یعنی وہ جد و جہد جس سے مقصود نظام کفر کو مٹا کر اس کی جگہ نظام اسلامی کو قائم کرنا ہو، اور اس جد و جہد میں جو لوگ کام کریں ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے، ان کے سفر خرچ سواری وغیرہ کے لیے، ہتھیار آلات اور سر و سامان کی فراہمی کے لیے زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ ہر قسم کے نیک کاموں میں زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8 ابن السبیل یعنی مسافر حالت سفر میں اگر وہ مدد کا محتاج ہو تو زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو یہ 8 مدات قرآن نے بیان کیے ہیں۔ اب یہ کہ زکوٰۃ لینے کے حقدار کون ہیں؟ والدین اولاد کو، اولاد والدین کو، بیوی میاں کو، میاں بیوی کو چھوڑ کر، اسی طریقے سے بنی ہاشم سادات سید گھرانے کے لوگ، ان کو چھوڑ کر باقی تمام لوگوں کو اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تمام قرابت داروں کو ان کے علاوہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ غیروں کے بنسبت قرابت داروں کو دینا دوہرے اجر کا باعث ہے۔ ایک زکوٰۃ کا صدقے کا اجر ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احکامات پر ہمیں غور و فکر کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔